سوال نمبر 24 پیش کرنے سے پہلے میری آپ تمام آڈینس سے گزارش ہے کہ میرے سوالات جو میں ملحد کافروں کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کو جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے۔ مقصد صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ جس قدر گمراہی یہ کافر بدبخت پھیلا رہے ہیں اس میں کچھ رکاوٹ بن سکے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھلا اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے، تو عرض یہ ہے کہ صرف ایک بات کو اگر آپ بے خیالی میں بھی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ کافر جھوٹ پر جھوٹ گھڑ کر اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، تو دیکھ لیجئے کہ کس قدر اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ کرۂ ارض پر روز بروز گمراہی کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم انسانوں کے ارادے میں پروردگار عالم نے اس قدر بے مثال قوت رکھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بدترین عادت کو چھوڑنا چاہے تو 6 ماہ یا 1 سال تک روزانہ کی بنیاد پر محض اپنی زبان سے ہی یہ ارادہ کرتا رہے کہ میں اس کو ضرور ضرور چھوڑ دوں گا، تو بہت جلد اس انسان کی قوت ارادی اس قدر مضبوط ہو جائے گی کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ لہٰذا کوئی بھی بات خاص طور پر جس میں پروردگار عالم کی جانب سے ہم انسانوں کے لیے کوئی رہنمائی یا نصیحت ہو، ضرور آگے لوگوں تک پہنچاتے رہا کریں۔ اس سے نہ صرف انسانیت کا بھلا ہوگا بلکہ آخرت کی سعادت کا باعث بھی ہوگا۔ مزید میری ہر بات میں قرآن کریم کی روشنی میں پیش کروں گا۔ اگر کسی دوست بھائی کو اس میں غلطی نظر آئے تو بڑی خوشی سے اس کی اصلاح فرمائیے گا۔ لہٰذا میری تمام آڈینس خاص طور پر نوجوان نسل سے درخواست ہے کہ میرے ہر سوال کو آگے ضرور شیئر کرتے رہیں تاکہ کافر جو گمراہی پھیلاتے ہیں اس کی راہ میں کچھ رکاوٹ بنے۔ بے شک پروردگار عالم کے پاس اس کا بے حساب اجر ہے۔ پھر فرمان الہی بھی ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ پاک کی طرف بلائے۔ سوال نمبر 24۔ اب اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، جس کی وجہ سے اولاد آدم کو زمین پر مشقت بھری زندگی کا عذاب بھگتنا پڑا۔ یہ تمام غلط فہمیاں اور سوالات ان دینی کتابوں کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ان کتابوں میں انسانوں نے جو من چاہا اور اسرائیلی روایت کی بنیاد پر جو سنا پڑھا لکھ ڈالا، جبکہ قرآن کریم اس کی بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی وضاحت بیان کرنے سے قبل میں قرآن کریم کی اس سخت ترین وعید کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، ان کے لیے میں نے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت گمراہ ہوتی ہے۔ اب میں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر جنت سے زمین پر بھیجے جانے تک کی تمام تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جس طرح کہ میں پہلے سابقہ سوالات میں عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم نے جس طرح ہر چیز جوڑوں کی شکل میں خلق فرمائی، اسی طرح عالمین کا بھی جوڑا تخلیق فرمایا، جن میں سے ایک فزیکل ورلڈ اور دوسری میٹا فزیکل ورلڈ ہے۔ اپنی اس بات کی سند میں قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی پہلی ہی آیت میں فرمایا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ پاک کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ پاک نے پہلے میٹا فزیکل ورلڈ کو خلق فرمایا، جس کے اندر ملائک، جنت اور تمام انسانوں کے نفوس کو ان کے لطیف اجسام کے ساتھ خلق فرمایا، جس کے ساتھ وہ جنت میں رہ سکتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات بابرکت کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے تمام انسانوں سے کلام فرمایا، ان کو دنیا آخرت، جنت، دوزخ اور تخلیق کا مقصد بتایا اور کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک بیک کہا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ پاک نے ان پر اپنی امانت کو پیش فرمایا تو تمام انسانوں نے اس کو قبول کر لیا کہ وہ بار امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ امانت کیا ہے؟ امانت یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی صفات کو اپنی ذات کا حصہ بنائے گا تاکہ اللہ پاک کی صفات کا ظہور ہو اور ظاہر ہو کہ اللہ پاک کس قدر اعلیٰ ترین صفات کا مالک ہے۔ قرآن کریم یہ بات بھی واضح کرتا ہے کہ جن انسانوں کو اللہ پاک نے بطور نبی زمین پر بھیجنا تھا، ان سے ایک الگ عہد و پیمان بھی لیا گیا۔ ان کو نبی اور رسول کی حیثیت سے اس بات کا پختہ عہد کرنا پڑا کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں ذرا برابر غلطی اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، ورنہ سخت ترین سزا کے مستحق ہوں گے۔ لہذا یہ اعتراض اٹھانا کہ اللہ پاک
किसी भी इंसान को भला किस तरह खुद से ही नबी और रसूल बना सकता है कि वो ज़िंदगी की सख्त तरीन मुशक्क़त और तकालीफ में से गुज़रें और अल्लाह पाक के दीन को दुनिया के तमाम अदयान पर गालिब करके ही दम लें, जिसके लिए अक्सर बल्कि तमाम के तमाम अम्बिया पाक सख्त तरीन आजमाइशों और मशक्क़तों से गुज़रे, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। वापस से अपने मौजू पर चलते हैं कि जब तमाम इंसानों ने बार अमानत को उठा लिया तो अल्लाह पाक ने इनमें से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अलग करके मलाइक के सामने पेश फरमाया और कहा कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना। अब यहाँ अवैस इकबाल साहब एतराज़ करते नज़र आते हैं कि ख़ुद अल्लाह पाक ने क्यों मलाइक को शिरक करने का हुक्म फरमाया। तो अर्ज़ ये है कि सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए हरगिज़ नहीं किया गया। गौर फरमाइए, पहले जब आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया तब तमाम मलाइक के आगे तब किसी ने सजदा नहीं किया, बल्कि जब परवरदिगार आलम ने उसके अंदर अपनी रूह फूंकी तब सब के सब सजदे में गिर गए। अब पहले मैं इस बात की वजाहत करूँगा कि ये रूह क्या है, फिर मैं बताऊँगा कि रूह के लिए सजदा करना हरगिज़ शिर्क के दायरे में नहीं आता है। अब रूह क्या है? रूह है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह पाक के सिवा कोई लायक परस्तिश नहीं है, यानी सब कुछ परवरदिगार आलम है और उसके सिवा कोई कुछ नहीं है। उसके मद्दे मुकाबिल किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं और हर चीज़ उसके आगे सरनिगू है। अब देखिए कि इंसान की तालीम और तरबियत का यहीं से आगाज़ हो चुका कि सिखाया जा रहा है कि जब किसी भी इंसान की ज़ात इस म्यार को हासिल कर लेगी कि हर गैर खुदा से मुँह मोड़कर सिर्फ़ एक खुदाए वहदहु ला शरीक के आगे सर तस्लीमें खम कर लेगी, हत्ता कि अपने नफ्स की भी नफ़ी कर ले, तो उसकी ज़ात ला इलाहा इल्लल्लाह का परतू नज़र आने लगे, तो वहाँ गैर खुदा का तसव्वुर करना सरासर जहालत ही जहालत है। लिहाजा शिर्क का सवाल ही अबस है। इसी तरह का ताज़ीमी सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन और भाइयों ने किया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या हम इंसान भी किसी ऐसे इंसान को सजदा कर सकते हैं जो हर गैर खुदा से मुँह मोड़कर खुदाए वहदहु ला शरीक के आगे सर तस्लीमें खम कर ले। तो अर्ज़ ये है कि ये एक इंतहाई हसास मामला है जिसमें ज़र्रा बराबर गलती भी इस कदर भारी पड़ सकती है कि ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा वज़नी, कि जिससे सारे का सारा निज़ाम ही तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। इसलिए मासवाए खुदाए बुज़ुर्ग के सिवा कोई दूसरा इस लायक नहीं है कि इस मुहीन तरीन फ़र्क को जान सके। शायद आपने गौर नहीं फरमाया कि दोनों मकामात में सजदे का हुक्म खुद खुदाए बुज़ुर्ग ने दिया, ना कि किसी इंसान ने, हत्ता कि पैगम्बर ने भी नहीं। पहली मरतबा आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म खुद खुदाए पाक ने दिया और दूसरी मरतबा भी बज़रिया ख्वाब खुद खुदाए पाक ने अपने बंदों को ख़बर दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हजूर सजदा बजा लाएँ। अब हम अपने असल मौजू को आगे लेकर चलते हैं। पहले किस्से आदम का खुलासा पेश करता हूँ, फिर उसका तजिया आपके सामने पेश करूँगा। किस्सा आदम में सबसे पहले अल्लाह पाक ने फरमाया कि जैसे ही मैं रूह फूंक दूँ तो सजदा बजा लाना। इब्लीस ने सजदा नहीं किया और रांदा बारगाह होकर रह गया और आदम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी के हमरा जन्नत में रखा गया। फिर नाफरमानी की और जन्नत से निकाला गया और ज़मीन पर भेजा गया और ज़मीन की ज़िंदगी में कामयाबी की सूरत में वापस से उनको इस्लाम लतीफ़ में मुंतकिल किया जाएगा ताकि वो जन्नत की ज़िंदगी को हासिल कर लें। और जो काफिर हुए, सरकश बने, गाफिल रहे, बेपरवाह बने रहे, अज़राह तकब्बुर, अल्लाह पाक की नसीहत यानी कुरान से मुँह मोड़े रहे और उसकी परवाह न की, ये तमाम की तमाम कैटेगरीज़ कुरान करीम में वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाई गई हैं कि उनके लिए ज़मीन पर ही आतिश दोज़ख भड़काई जाएगी और औंधे मुँह घसीट कर उनको इसमें डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पूरी तवज्जो के साथ मेरे साथ होशो आवाज़ के साथ मेरा साथ दीजिएगा। मैं आपके सामने इस सारे किस्सा आदम का तजिया पेश करता हूँ।
کیونکہ سارے واقعے اس ایک واقعے میں ہماری ساری زندگی کا فلسفہ کامل ترین شکل میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ، اللہ پاک نے روح پھونکی، سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ انسانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ پاک کے متقی، عاجز، فرما بردار بندے ہوں گے وہ اللہ پاک کی روح یعنی احکامات کی تعظیم بجا لائیں گے اور تمام عمر ان پر عمل پیرا رہیں گے، اور جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، سرکشی اور کفر کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، سجدہ بجا لانے میں سکھایا جا رہا ہے کہ دونوں عالمین میں اگر کسی چیز کی اہمیت اور ویلیو ہے تو احکام الہی ہیں، اور باقی کے دونوں عالمین کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو کوئی بھی احکام الہی کو پس پش ڈال کر بے پرواہ بنے گا یا غافل رہے گا یا کفر کرے گا یا سرکشی کرے گا، بدترین عذاب میں جھونکا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو عارضی طور پر جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو عارضی طور پر جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، لیکن کہا گیا کہ اس درخت سے دور رہنا۔ اس بات میں انسانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس زمین پر تم عارضی طور پر آئے ہو، لہذا گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے دور رہنا۔ پوائنٹ نمبر 4، جنت کی زندگی میں آدم علیہ السلام فراموش کر بیٹھے کہ وہ یہاں عارضی طور پر آئے تھے۔ سیم اسی طرح ہم بھی اس بات کو فراموش کیے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں عارضی طور پر آئے ہیں، تو سکھایا جا رہا ہے کہ اس فراموشی اور غفلت میں نہ پڑنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پوائنٹ نمبر 5، شیطان نے وسوسہ اندازی کی کہ اس درخت کو کھا لو تو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ سیم اسی طرح شیطان انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ مال و دولت اور شہرت اکٹھی کر لو، امر ہو جاؤ گے۔ تو اس سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں آ گئے، اس سے بچنے کا اہتمام رکھو اور قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے اور غفلت میں پڑھ کر ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑ جائے۔ پوائنٹ نمبر 6، جس طرح آدم علیہ السلام نے نصیحت کو فراموش کر دیا اور جنت کی رنگینیوں میں کھو کر غلطی کر بیٹھے اور نقصان اٹھایا اور جنت سے محروم ہو کر رہ گئے، اسی طرح اگر ہم نے بھی نصیحت یعنی قرآن کریم کو فراموش کر دیا اور دنیا کی رنگینیوں میں محو رہے اور مقصد حیات سے غافل رہے تو لازماً جنت سے محروم ہونا پڑے گا۔ پوائنٹ نمبر 7، جس طرح آدم علیہ السلام نے غلطی فرمائی اور ان کو مشقت میں ڈال دیا گیا یعنی دنیا کی مشقت بھری زندگی میں، اسی طرح ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس قدر غلطیاں کرو گے اسی قدر سخت سے سخت مشقت کا سامنا کرو گے، لہٰذا کوشش کرو کہ غلط کام سے بچو ورنہ ہمیشہ کی مشقت اور ذلت میں ڈال دیے جاؤ گے۔ پوائنٹ نمبر 8، آدم علیہ السلام نے وسوسہ قبول کیا اور شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ اسی طرح سکھایا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلنا اور وسوسے کو قبول نہ کرنا۔ یہاں غور فرمائیے کہ وسوسے میں کس قدر طاقت ہے کہ اس کو قبول کر کے آپ گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہم کو نصیحت یعنی قرآن دیا ہے، اس میں بھی اسی طرح طاقت ہے کہ اگر ہم آخرت کے فائدے کو سوچ کر اس کو اپنی زندگی اس قرآن کریم کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو نصیحت بھی ہم کو فائدہ دے گی اور ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، شیطان کو نصیحت کی گئی کہ سجدہ کرو، شیطان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، اس نے نصیحت سے منہ موڑا، تکبر کیا، بڑا بنا، اکڑا رہا اور دوستیوں میں ہو کر رہ گیا۔ پوائنٹ نمبر 9، شیطان کو نصیحت کی گئی کہ سجدہ کرو، اس نے نصیحت سے منہ موڑا، تکبر کیا، بڑا بنا، اکڑا رہا اور دوستیوں میں ہو کر رہ گیا۔ اسی طرح سکھایا جا رہا ہے کہ نصیحت یعنی قرآن کریم سے منہ موڑو گے، غافل رہو گے تو دوستیوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ پوائنٹ نمبر 10،
آدم علیہ السلام نے توبہ فرمائی، ان کو وعدہ دیا گیا کہ اگر عمل صالح کر کے لے آؤ گے تو میری رحمت سے امید رکھو، جنت میں مقام عطا ہوگا۔ اسی طرح ہم بھی ہر طرح کی برائی سے توبہ کر کے اعمال صالحہ میں لگ جائیں تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ بزرگ و برتر ذات نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ بے شک اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے۔ اور آخر میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد زمین پر کس طرح سے بھیجا گیا، اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جو نفس انسانی اللہ پاک نے خلق فرمایا ہے اس کی اب اور آخر میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد زمین پر کس طرح سے بھیجا گیا، اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جو نفس انسانی اللہ پاک نے خلق فرمایا ہے اس کی اب کبھی موت نہیں ہوگی۔ اور آج کی سائنس انسانی جین سے یہ بات ثابت کر چکی ہے۔ میں اس کی وضاحت جلد لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ اینی بات ہو رہی تھی کہ انسانی جان یا نفس انسانی کی کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب آدم علیہ السلام کو فزیکل ورلڈ میں بھیجا گیا تو ان کا جسد خاکی زمین پر خلق فرمایا جا چکا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کے نفس یا جان نے میٹا فزیکل ورلڈ کے لطیف جسم کو چھوڑا تو وہاں اس جسم کی موت ہو گئی، اور جب نفس یا جان کو فزیکل ورلڈ میں فزیکل باڈی میں داخل فرمایا گیا تو ان کا جسد خاکی جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ اسی طرح یہ سرکل چلتا ہے کہ جب نفس انسانی اس زمینی جسد خاکی کو چھوڑتا ہے تو یہ گوشت پوست کا جسم پھر سے مٹی کا ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا، ذرا غور فرمائیے گا۔ اور آخر میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد زمین پر کس طرح سے بھیجا گیا، اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جو نفس انسانی اللہ پاک نے خلق فرمایا ہے اس کی اب کبھی موت نہیں ہوگی۔ اور آج کی سائنس انسانی جین سے یہ بات ثابت کر چکی ہے۔ میں بہت جلد اس کی وضاحت لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ اینی بات ہو رہی تھی کہ انسانی جان یا نفس انسانی کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب آدم علیہ السلام کو فزیکل ورلڈ میں بھیجا گیا تو ان کا جسد خاکی زمین پر خلق فرمایا جا چکا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کے نفس یا جان نے میٹا فزیکل ورلڈ کے لطیف جسم کو چھوڑا تو وہاں اس جسم کی موت ہو گئی، اور جب نفس یا جان کو فزیکل ورلڈ میں فزیکل باڈی میں داخل فرمایا گیا تو ان کا جسد خاکی جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ اسی طرح یہ سرکل چلتا ہے کہ جب نفس انسانی اس زمینی جسد خاکی کو چھوڑتا ہے تو یہ گوشت پوست کا جسم پھر سے مٹی کا ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔